نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احمد عیسیٰ سے زیادہ قابل تو وہ کانا دجال جس کا اس نے پہلے ذکر کیا ہے، کانا دجال، وہ ہر علاقے کی زبان جانتا ہوگا، عربی جانتا ہوگا، فارسی جانتا ہوگا، انگلش جانتا ہوگا، ہر زبان اتنا قابل ہوگا کہ ہر جس علاقے میں پہنچے گا اسی علاقے کی زبان بولے گا، اسی علاقے کی زبان۔ اور یہ تو دجال کے بھی عشرے شیر نہیں ہے، دجال کو قتل کر میں کر دیا، دجال کو قتل، اور دجال کا تو عشرے شیر بھی نہیں، دجال کی تو کیا کہ نچ بھی نہیں، تو پتہ نہیں کس کی نچ کی، کوئی محمد ہے جس کا نام کرلا کرلا کہہ رہتا ہے، محمد کے فلٹر سے نکلا، محمد کے فلٹر سے نکلا، وہ فلٹر تو اللہ نے بند کر دیا نا، خاتم النبیین بند کر دیا، بند، اس فلٹر سے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بھی جھوٹ بولا تم، لعنت اللہ علی الکاذبین، تیرے ماننے والے مجھے جھوٹا کہتے ہیں۔ توئے کے ساتھ خاتمہ کس نے بنایا ہے؟ وہ حواریوں، اور توئے کے ساتھ جو خاتمہ جس کا تم کرتے ہو چکو، ماسک، فلٹر، یہ کس نے بنایا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ خاتمہ، یہ فلٹر ترجمہ کس نے کیا ہے؟ مانا کس نے کیا ہے؟ مطلب کس نے کیا ہے؟ ترجمے کے تو تم بہت خلاف ہو، تو مانا کس نے کر دیا اسے؟ یہ مانا ترجمہ تو تمہیں ایسے لگتا ہے جیسے مرچیں لگ گئیں، لیکن ساتھ لون بھی استعمال کر لو۔ یہ فلٹر جو ہے یہ کیسے کہ تمہارا عقل ہے، اور لون بھی لگا لو عقل کو، تاکہ تھوڑا سا نا مرچوں والا اثر ختم ہو جائے، اور مرچوں والا اثر زیادہ نہ رہے، کیونکہ تو ہم مرچیں بڑی لگتی ہے نا ترجمے کے نام پہ، تو اس کے ساتھ لون بھی رکھا کرو، تاکہ تمہیں مرچیں زیادہ لگے نا تو لون بھی استعمال کر لیا کرو۔ لیکن خاتمہ کا ترجمہ فلٹر کس نے کیا ہے؟ قرآن پاک میں تو توئے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کو کس نے بدلا ہے؟ جھوٹ میں نے بولا ہے؟ قرآن پاک کو کس نے بدلا ہے؟ جھوٹ میں نے بولا ہے نا؟ جھوٹ میں نے بولا ہے۔ اور قرآن پاک کو کس نے بدلا ہے؟ خاتمہ کا ترجمہ فلٹر کس نے کیا ہے؟ جھوٹ میں نے بولا ہے۔ پھر بھی ٹے منہ لخلی لعنت۔ چلو قرآن پاک کا ترجمہ اگلا پورا کر لیں، یہ درمیان میں بات آ جاتی ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، جو ظاہر نہیں کرتے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطعنوا ما قتلوا، وہ لوگ کہنے لگے جو ان کے بھائی تھے، یعنی منافق لوگ، وقعدوا، جو پیچھے بیٹھ رہے تھے، لو اطعنا، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے، لو اطاعونا، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے، ہماری بات مانتے، ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، قتل نہ کیے جاتے۔ جنگ احد میں اتنا جو قتل و غارت ہوئی ہے، 70 آدمی جو شہید ہو گیا ہے، اگر مسلمان یا اس کے بھائی جو مسلمان ہو چکے تھے وہ ہمارا کہنا مانتے تو وہاں ایسا شہید نہ ہوتے۔ قل، رب نے فرمایا محبوب کہہ دو، فادرؤوا عن انفسکم الموت، بس تم بچا لو گے اپنی جانوں کو موت سے،
بچا سکتے ہو تم؟ احمدیہ کے ماننے والوں جھوٹ کو تم چھپا سکتے ہو؟ مجھے جھوٹا کہہ کے جھوٹ کو تم چھپا سکتے ہو؟ اور سر عام جھوٹ بولتا ہے محمد کے فلٹر سے. تو میں نے سچ کہا ہے نا، محمد ان کا کوئی پڑوسی ہے. میں نے سچ کہا ہے محمد ان کا پڑوسی ہے، کیونکہ اس فلٹر پہ تو اللہ نے خود کہا کہ اگر کوئی فلٹر نہیں، خاتم النبیین اس رب نے، اس نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا اس نے. اور محمد کون ہے جس کے فلٹر سے آگے کوئی نکلے؟ کون ہے وہ جس محمد کا یہ اشارہ کرتا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے فرمایا انا خاتم النبیین، بلکہ تصدیق فرما دی سید کی، انا خاتم. خود نبی علیہ السلام نے اپنے لیے اس میں فعل کا صیغہ استعمال فرمایا، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین. یہ اس میں فعل کا صیغہ ہے، باپ مفعلہ کا ماضی ہے، خاتمہ. پر تمہیں کیا پتا، تمہارے نبی کو کیا پتا؟ سارے جیسے پانے کے ویسے ٹوڈے کے، جیسے وہ گدھے کا بچہ ہے ویسے تم ہو. یہ لفظ اس کے ہیں، یہ لفظ اس کے ہیں بالکل. بات تو یہ نہیں کہنا کہ مولوی بڑا جذبات میں آ کے گال نکالتے. یہ لفظ اس کے جو سارے مسلمانوں کو، اولیاء کو، اولیاء کو اور مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو، میں نیک لوگ سب کو، گدھے کے بچوں آؤ مقابلے میں. اور یہ فلٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ فلٹر جھوٹے آدمی نے کہاں سے نکال لیا؟ نذیر کے فلٹر سے تو یہ پیدا ہوا ہے. کہتا ہے نہیں نذیر کا فلٹر نہیں، محمد کے فلٹر سے پیدا ہوا پیور حرام زادہ. اور ترجمہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ تو ایسے خاتم قرآن پاک نے تو بیان ہی نہیں کیا. جھوٹ کس نے بولا؟ اور جھوٹ کس نے بولا؟ جھوٹ کس نے بولا؟ اب اس کی تصدیق تو ہم نے کرنی ہے، جھوٹ کس نے بولا. میں آپ یہ جملہ بھی کافی ویڈیو میں کہوں گا، جھوٹ کس نے بولا؟ محمد کے فلٹر والے نے. جھوٹ کس نے بولا؟ محمد کے فلٹر والے نے. اتلم بعد ذالک زنیم والے نے. اتلم بعد ذالک زنیم والے نے. اتلم بعد ذالک زنیم والے. جیسے یہ منافق کہہ رہے تھے اگر ہماری بات مان لیتے نا، مسلمان نہ لڑنے جاتے تو یہ قتل نہ ہوتے. وہ آدمی قتل ہوئے نا، اپنا شہید ہو گئے نا، 70 بندہ شہید ہو گیا، لیکن گرفتار کوئی نہ ہو، قیدی کوئی نہ بنا. یہ اللہ کا کرم رہا ہے کہ احد میں 70 شہیدی تو مسلمان کے شہید تو ہو گئے، لیکن کوئی قیدی نہیں بنا. یہ ہے جوان مردی. سینے پہ تیر کھا لے، شہادت نصیب ہو گئی، لیکن قیدی کوئی نہیں بنا. اللہ نے اس شرمندگی سے بھی مسلمانوں کو بچا لیا. تو وہ تھوڑی سی غلطی تھی صحابہ کرام کی، اللہ نے معاف فرما دی. لیکن کافر لوگ جو احمدیہ جیسے تھے یا ان کے ماننے والے سے تھے، میری جماعت کو اللہ بچا لے گا. سارا جھوٹ تو بولتا ہے، تیری جماعت کو کیسے بچائے گا؟ ابھی جو عذاب آنا تیری جماعت کیسے بچے گی؟ قطر نہیں بچے گی. تجھے تو قرآن پاک ہی پڑھنا نہیں آتا ہے. تو محمد کے فلٹر سے جمع ہے، نذیر کے فلٹر سے تو ہے ہی نہیں. اب ان کو تیرے ماننے والوں کو بھی ترجمہ بڑا فلٹر کا سمجھ آ گیا، کیونکہ خاتمہ تو کے ساتھ تو قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں. تو یہ حرام زادوں کا کام ہے نا قرآن کو بدلنا. اتلم بعد ذالک زنیم. چلو لو اطاعونا، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے، ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، قتل نہ ہوتے، شہید نہ کیے جاتے. کل کہہ دو محبوب، فادرؤوا عن انفسکم، کیا تم اپنی جانوں کو بچا لو گے؟ فادرؤوا، بچا لو گے، محفوظ کر لو گے، روک لو گے موت کو اپنی جانوں سے. موت تو آنی آنی، اٹل حقیقت ہے، اٹل. موت نے بجا دینا ساروں کا ٹل، یہ حقیقت ہے اٹل، کبھی نہیں سکتی ٹل. یہ ٹل نہیں ہو سکتی، یہ اٹل ہے، یہ کبھی نہیں ٹل سکتی، اس نے آنا ہی آنا. چلو آگے پڑھتے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر آپ دیکھ لیں گے تمہیں موت آتی ہے کہ نہیں آتی. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے کہا کہ دیکھیں محبوب اگر یہ اپنے دعوے میں سچے تو یہ موت سے بچ جائے، آخر لگنا ہی لگنا ہے. جہاد کرتے لنگ جائے تو اچھی لنگ جائے گی،
اور اگر جہاد سے جی چراتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہو تب بھی موت آنی آنی. جیسا کراچی میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرمائے، پہلے طیارہ گر گیا، اللہ ان شہیدوں کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تھوڑی دیر بعد بلڈنگ گر گئی. یہ حادثات کون کروا رہا ہے؟ مولوی کرا رہے ہیں، مولویوں کے پیچھے مولوی کرا رہے ہیں، حکومت خود کرواتی ہے. گندی حکومتوں کا ہوتا ہے کہ ہمیں ووٹ ملے، یہ ہم اب بنائیں گے، جنگلے بنائیں گے، عوام کو تنگ کریں گے، اپنا ووٹوں کا سلسلہ چلانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کراتی ہے. اب تو یوٹیوب پہ وہ بھی آ رہا ہے، اپنا کہتے ہیں چما چٹا سارا جہاز کا کھل گیا کہ کس کی سازش کی وجہ سے وہ جہاز کو گرایا گیا. اب پتہ نہیں سازش کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو حکومتیں یا عدالتیں جانیں. اور اگر ایک آدھے کو صحیح سزا مل جائے نا تو دوسرا کرتے ہوئے یہ ڈرے. لیکن ہمارے دل میں خوف و خطرہ ہی نہیں کہ عدالت میں جائیں گے تو عدالت میں بھی تو ہم جیسے ہی بیٹھے ہیں نا. بات ہم جیسوں کی، ہاں ہم جیسوں کی. اگر کوئی انصاف پسند ہوگا تو چڑھائے گا نا، چڑھاتا تو پھر کوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے منصفوں کو بھی انصاف پسند بنائے، انصاف پسند بنائے، انصاف پسندی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اللہ نے انہیں عظیم رتبہ دیا، عظمت عطا فرمائی ہے. جب عظمت اللہ نے دی ہے تو اپنی عظمت کا خیال رکھیں. بس یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے منصفوں کو صحیح انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیا مختصر رہے گی، یہ بھی پڑھ لیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بتائی. ہمارا ذکر ہم حدیثہ یہ دیکھ تھا پہ جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں بار بار ہمارا ذکر. اب مسلمانوں، جی اللہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے مر جاؤ گے تو میں آج آرڈر لگاتا ہوں کہ تو کوئی بھی جو میری راستے میں جہاد کر جائے اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے. یہی تم نے تصور رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. یہاں تو نبی کو زندہ نہیں مانتے تو نبی کے نام پہ مٹنے والوں کو زندہ کیسے مانیں گے؟ کلمہ پہ جان دینے والوں کو کیسا زندہ مانیں گے؟ یہ بھی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے. انبیاء بھی مر گئے تھے، مٹ گئے. اور نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ حدیث فرما دی کہ انبیاء پر، زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام ہے. تو جب حرام ہے تو اس حدیث کو یاد رکھو. انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی تو انبیاء زندہ ہیں. لیکن آگے حکم ہے اللہ کا، برزخی اور دنیاوی دونوں علیحدہ علیحدہ زندگی ہے. اب وہاں جا کر کسی کو اختیار نہیں کہ واپس آئے. اور جتنی دیر ہم یہاں ہیں ہم زبردستی ادھر نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے زبردستی سے خودکشی کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے. زبردستی ہم جا نہیں سکتے، وہ اللہ کی رضا سے واپس آ نہیں سکتے. یہی ہے برزخی اور دنیاوی زندگی. ہم جائیں تو جہنمی، وہاں سے آئیں تو اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے، وہ کبھی اللہ توڑے گا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے ہی نہیں دیا، اللہ نے ویسے اٹھا لیا. قرآن کی آیات مقدسات پر ایمان نہیں ان کا جنہوں نے اپنے نبی بنا لے، خاتمہ کا ترجمہ نہ سمجھا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان، اللہ کی محبت اور الفت کا ایک اور ہمارے ساتھ طریقہ، ایک اور ہمارے ساتھ اس کی مہربانی کا پرتو. وہ کیا پرتو مسلمانوں تمہارے لیے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اے مسلمانوں تم نے گمان بھی نہیں کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم نے خیال بھی نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں
ان لوگوں کے بارے میں کن لوگوں میں قتلوا فی سبیل اللہ، جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ان کے بارے میں تمہارے گمان میں بھی نہ آئے، کیا مردہ، گمان میں بھی نہیں لانا، خیال ہی نہیں کرنا کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، لیکن ہمارا مسلمان ہی نہ مانے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے مسلمان پہ لعنت خدا کی ڈال سکتے ہیں بس۔ مسلمان مان، پردہ ایک تھا، ادھر کا پردہ گر گیا، ادھر کا پردہ کھڑا ہو گیا، ادھر کا پردہ گر گیا، پردے کے پار والے ہمیں نظر نہیں آ رہے، بس بات اتنی ہے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمیں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری جوتیوں کی چلنے کی جو آواز ہے وہ بھی سنتے ہیں، جو ان کی قبر پہ جا کے السلام علیکم کہتا ہے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے کیونکہ پردہ گرا ہوا ہے نا۔ ہمارے کانوں پہ پردہ، ان کے کان کھلے، ہماری آنکھوں پہ پردہ، ان کی آنکھیں کھلی، ہمارے ذہن پہ پردہ، ان کے ذہن کھلے، ہماری زبان پہ پردہ، ان کی زبان کھلی۔ ہم دنیا والوں کو اپنی زبان سنا سکتے ہیں تو وہ بھی ہماری زبان سنتے ہیں، لیکن ان کی زبان ہم نہیں سن سکتے۔ یہ ہے خاص پردہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ میرے راستے میں لڑتے لڑتے اس پردے کے پار چلے جائیں، انہیں مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں۔ یہ ہے شہید، یہ ہے شہید کا رتبہ، یہ ہے شہید کا مرتبہ، اور یہ ہے نبی علیہ السلام کے نام پہ شہید ہونے والے۔ اور وہ ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ کے راستے میں جب نکلتے تھے نا، بھوک پیاسے بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے شکایت نہیں کی رب سے کہ یا اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر سے تیرے راستے میں نکل پڑے ہیں، کوئی روٹی دے دے، کوئی کھانا دے دے۔ اپنا خندق کھودتے ہوئے کتنے دن بھوکے پیاسے رہے، آدھی کھجور پر گزارا کرتے، وہ بھی ختم ہو گئی، پھر گٹھلیوں کو منہ میں چبا کے تو گزارا کرتے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، آقا علیہ السلام کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اور 2-4 بندے اور ہو جائیں گے، اور ایک بکری کا بچہ اس کو ذبح کر دیا، ہانڈی پکا دی، 4-5 روٹیاں یا 10 روٹیاں بھی بنا دی۔ واہ جی رب یہ رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، جو ہمارے رسول کا رب ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت جابر سے اس کی زوجہ محترمہ کہنے لگی جاؤ نبی علیہ السلام کو بلا لاؤ، اور آقا علیہ السلام کے کان میں کہنا کہ یا رسول اللہ کھانا صرف 5-6 بندوں کا یا 10 بندوں کا ہے، بس 1000 کا لشکر تھا جو خندق کھود رہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، تو یہ جو آپ کے ساتھ ادھر 10 بندے باہر کھڑے ہیں نا، ان کو لے کر ہمارے گھر آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نبی علیہ السلام نے ہاتھ ایسے صاف کیے، ساتھ کام کر رہے تھے نا، مٹی جھاڑی ہاتھوں سے باہر نکلے، تو کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا معاشر الخندقی،
اے خندق والو آؤ سارے، آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ وہ تیری خیر لے بھی، آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ یہ ہے ایمان والوں، نبی علیہ السلام کا ندایہ حروف اپنا کلمہ سنا، بھاگے سارے، جہاں کہیں کسی تھی وہ چھوڑ دی، نواڑا تھا وہ چھوڑ دیا، جہاں جو بھی ازار لیا وہی چھوڑ دیا۔ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، چلو کھانا تو کھائیں رج کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر کے بھاگنے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر بات سن یا رسول اللہ حکم فرمایا، جب تک میں گھر نہ پہنچوں نا ہانڈی وہ جہاں پک رہی ہے نا چولہے سے اتارنی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا جو آٹا پڑا ہے نا وہ اس کو ابھی پکانا نہیں، میں آؤں گا تو بعد میں پکانا شروع کرنا ہے، بعد میں، ٹھیک ہے حضور جیسے حکم۔ آقا علیہ السلام سب کے ساتھ آئے، سب نے ہاتھ منہ دھو لے، وضو وغیرہ کر لے وغیرہ، چلو جی ہاتھ منہ دھو لے، آئے 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 وضو کر کے روٹی کھانا بھی سنت ہے، یہ بھی ایک صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چلو بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر ان سب کو 10 کر کے بٹھاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ہانڈی کو ڈال کے دینا شروع کر دیا، اور جابر کی بیگم کو کہا کہ آٹے سے پردہ نہ اٹھانا، کپڑا نہ اٹھانا، کاٹ کے بناتی جا روٹی کھلاتی جا۔ واہ، آقا علیہ السلام پاس بیٹھے ہانڈی تقسیم کر رہے ہیں، اور جابر کی زوجہ محترمہ وہ جناب علی روٹیاں پکا کے تازی روٹیاں دے جا رہی ہے۔ پورا کا پورا مسلمانوں کا لشکر، 1000 کا لشکر خندق میں سارا کا سارا کھانا کھا گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو کھانا کھلایا، اور پھر میں نے ہانڈی کو دیکھا تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں ہم نے اتنا پکایا تھا کہ یہ زیادہ ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ ہے محبت الفت، یہ ہے اللہ کے راستے میں جب آتے ہیں تو اللہ کھانا بھی زیادہ دیتا ہے، اور دنیا میں کھانا اتنا زیادہ کر دیا تو قبر میں اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ شہید کو قبر میں بھی کھانا پہنچائے؟ پہنچانا تو اللہ نے ہے۔ یقین رکھو اللہ پر، اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، اور اللہ کے نام پر تم جہاد کرو، دنیا میں بھی تمہارا نام زندہ، اور قبر میں تو اللہ نے فرما دیا نا، قبر میں بھی زندہ۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ تم اللہ کے ہاں تمہیں رزق ملے گا، اور رزق بھی اعلیٰ سے اعلیٰ۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک عورت کی بات بڑی اچھی کی، نوائے وقت والے میگزین سن 1994 کا ایک میگزین تھا نوائے وقت کا، وہاں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھتے تھے۔ تو ایک بڑھئی درخان وہ اپنے ہاتھ پہ رومال لپیٹ کے رکھتا تھا، دائیں ہاتھ پہ نا رومال لپیٹ کے رکھنا، اسے باندھ رکھنا ہاتھ، اور وہ گورکن بھی تھا۔ جب کوئی کبھی بعض دفعہ اپنی خدمات ویسے ہی لوگ شوقیہ پیش کر دیتے ہیں، معاوضہ نہیں لیتے۔ گورکن ایک تو ہوتا ہے نا قبرستان میں رہتا، ایک دو چلے جاتے ہیں گاؤں سے، چلو ڈال کے اکٹھی قبر کھود لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق، باہمی محبت الفت۔ وہ گورکن قبریں کھودتا تھا، وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ قبر کھود رہا تھا نا، تو اس کے ساتھ والی قبر کے اندر سوراخ ہو گیا، سوراخ، اور اسے یاد تھا کہ یہ فلاں عورت ہے، فلاں کی بہو ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اس کو مرے کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس نے قبر جو کھودی تھی، اس نے وہ پہچان لی جو سوراخ ہوا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کا منہ بالکل سیدھا ہے، اور سیدھے منہ کے اوپر ایک پیپ لگا ہوا ہے پیچھے سر کی طرف سے،
اور پیپ سے ایک قطرہ شہد کی طرح ایک قطرہ گرتا ہے اس کے ہونٹوں پہ، آہستہ آہستہ وہ ہونٹوں میں ضم ہو جاتا ہے، وہ پی لیتی ہے۔ کہتا ابھی تک میت کے آنے کا کافی دیر تھی اور میں تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر میرا دل چاہا کہ میں اس پانی کو، اس سیال کو دیکھوں تو صحیح یہ کیا چیز ہے۔ اس نے کہا کہ آگے میں نے ہاتھ کر دیا تو ایک قطرہ میرے تلی پہ آ گیا۔ میں نے وہ قطرہ اپنی زبان سے چاٹا، اس کا ذائقہ دنیا کائنات کے جتنے بھی مٹھاسیں تھی اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ تھا، اور اس کی خوشبو بہت تیز تھی اور خوشبو پھیل گئی۔ میں نے جلدی سے وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ بند کر دیا اور پھر اپنے کام میں ہاتھ کو لپیٹ کر نا کپڑے سے کام کرتا رہا۔ خیر مردہ دفنایا گیا، میں آ گیا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے مٹھاس لینی ہوتی ہے، جب بھی مجھے مٹھاس لینی ہوتی ہے تو میں کپڑا ہاتھ سے ہٹا کے وہی ہاتھ اپنا چاٹ لیتا ہوں، مجھے وہی مٹھاس اس سے آتی ہے اور خوشبو پھیلتی ہے اس سے۔ اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ یہ راز، لیکن اس نے نمائندہ اخبارات کو، نوائے وقت کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس عورت کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ پھر وہ ان کے گھر گیا کہ وہ عورت کا نیک کام کون سا تھا، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا خامد ظالم تھا، مارتا رہتا تھا، لیکن یہ صبر کرتی تھی۔ اللہ نے اس کا صبر کے صلے میں وہ عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جس کو کوئی صبر کرتا ہے تو اس کو پھل دیتا تھا، جو اللہ کے راستے میں کٹ مرے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے انعام پر پورا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔